اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال کہتے ہیں کہ 12 اگست کو مدت مکمل کی تو 11 اکتوبر کو الیکشن کروا دیں گے۔ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوئی تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کی تیاری کر چکا ہے۔ دوسری طرف پی سی سی کی الیکشن کے لیے 42.5 ارب گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن کو فوری 10 ارب جاری ہوں گے۔ اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ 12 اگست کو مدت مکمل کی تو 11 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہوئی تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر ہی انتخابات کی تیاری کر چکا ہے۔ دوسری جانب ای سی سی کی الیکشن کے لیے 42.5 ارب گرانٹ کی منظوری۔ جی ڈی اے کے رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے وفد کی صورت میں غوث بخش مہر سے کراچی میں ان کی رہائش کا پہنچ کر ملاقات کی، جس کے بعد غوث بخش مہر نے پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سمیت ان کے بیٹے شہریار مہر اور عارف مہر بھی آج سے پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے۔ جی ڈی اے کے رکن قومی اسمبلی غوث بخش مہر کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ایک ملاقات ہوگی صدر زرداری سے، چیئرمین بلاول صاحب سے، اور اس کے بعد ہم جائیں گے وزیر آباد جو گاؤں ہے غوث بخش خان صاحب کا، وہاں پہ تاکہ وہ اپنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کو بھی پارٹی جوائن کرائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بہتر ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا اثر صرف شکارپور ضلع پہ نہیں پوری سندھ پہ پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ویسے ہی سندھ میں ناقابل شکست ہے، غوث بخش خان کے آنے کے بعد اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورے پتہ ہے کہ جو آج مخالفین ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آئے گی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا سب نے، اور ہم ان کو مکمل جو ان کی عزت ہے اسی لحاظ سے ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی۔ اس وقت جو بات ہوئی ہے ایک ایم این اے کی سیٹ اور ایم پی اے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اور مہنگائی میں پسے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق صرف جولائی کے بلوں میں ہوگا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی دینا ہوگی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیس بلوں میں عائد ہوگی۔ مہنگائی میں پسے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ بجلی 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ قیمتوں کا اطلاق صرف جولائی کے بلوں پر ہوگا۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کی گئی، اور اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں ٹی وی فیس کے ساتھ ریڈیو فیس بھی دینا ہوگی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق 35 روپے ٹی وی جبکہ 15 روپے ریڈیو فیس بلوں میں عائد ہوگی، جو ہر شہری کو ادا کرنا ہوگی۔ مہنگائی میں پسے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے کل سے تمام پیٹرول پمپس بند کر کے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالسمیع خان نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کی شرح 38% تک جا پہنچی ہے۔ سمگل شدہ پیٹرول کی فروخت سے ہماری فروخت 30% کم ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کا منافع منفی ہو چکا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایرانی پیٹرول بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، پیٹرول پر منافع کی شرح 5% کی جائے۔ مطالبات نہ مانے گئے تو کل صبح سے تمام پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سائفر کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو ذاتی مفاد میں استعمال کیا گیا تو سزا 14 سال قید ہو سکتی ہے۔ فوجی تنصیبات پر حملہ فوجی عدالتوں کے تحت بھی آتا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے جو کہ ابھی ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے قومی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، تو اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے، اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ سٹریکس آتی ہیں، اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر بھی جا سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کا یہ ریزولو ہے کہ اس کی انکوائری انویسٹیگیشن اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا میرٹ پہ ہوگی، انکوائری بھی میرٹ پہ ہوگی، تفتیش بھی میرٹ پہ ہوگی۔ اس مقدمے کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے
وہ ایک عدالت کرتی ہے جو کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے انڈر کام کرتی ہیں عدالتیں. عسکری تنصیبات ہیں اور وہ پروہیبٹڈ ایریاز ہیں، یعنی کہ وہ ایریاز ایسے ہیں جن میں کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، وہ اس کو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے اندر داخل ہونے کی. اگر کوئی ٹریس پاس کرتا ہے اور پھر ایک کیٹیگری آف افینسز ہے وہ کرتے ہیں تو اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی وہ پروسیڈ ہوتے ہیں، ریڈ ود آرمی ایکٹ. احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹے حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزموں کو منی لانڈرنگ ریفرنس سے بری کر دیا ہے. احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے اسی ریفرنس میں وزیراعظم کی بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اس سے پہلے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیب نے وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کو کلین چٹ دیتی تھی. نیب نے شہباز شریف خاندان کے ارکان سمیت دیگر 16 افراد پر 7 ارب 32 کروڑ سے زائد کی منی لانڈرنگ اور غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام میں ریفرنس دائر کیا تھا. احتساب عدالت میں نیب نے سپلیمنٹری تفتیش رپورٹ میں کہا تھا کہ شہباز شریف اور دیگر ملزمان کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے اور بے نامی جائیداد اور آمدن سے زائد اثاثوں کے الزامات ثابت نہیں ہو سکے. اور وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ الحمدللہ عدالت نے آج منی لانڈرنگ مقدمے میں بری کر دیا ہے. برطانوی اخبار ڈیلی میل میں جھوٹی خبر شائع کرائی گئی لیکن اللہ نے سرخرو کیا. ڈیلی میل کو معافی مانگنا پڑی. اسی مقدمے میں 2 مرتبہ گرفتار بھی کیا گیا. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 سال تک ریکارڈ کھنگالا، کچھ نہ ملنے پر کلین چٹ دی تھی. واٹس ایپ احتساب اور بے گناہی کی قید کا آج کوئی ازالہ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا کہ الحمدللہ عدالت نے آج منی لانڈرنگ مقدمے میں بری کر دیا. برطانوی اخبار ڈیلی میل میں جھوٹی خبر شائع کرائی گئی لیکن اللہ نے سرخرو کیا. ڈیلی میل کو معافی مانگنا پڑی. اسی مقدمے میں 2 مرتبہ گرفتار کیا گیا. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 2 سال تک ریکارڈ کو کھنگالا لیکن کچھ نہ ملنے پر کلین چٹ دی. واٹس ایپ احتساب اور بے گناہی کی قید کا آج کیا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا. 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل ہوگی جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. ادھر سندھ میں محرم الحرام کے دوران دفعہ 144 نافذ کر کے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ وفاقی وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا. 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل ہوگی جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ادھر سندھ میں محرم الحرام کے دوران دفعہ 144 نافذ کر کے ڈبل سواری پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. محرم کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ وفاقی وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے. 9 اور 10 محرم الحرام کو عام تعطیل ہوگی جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ادھر سندھ میں محرم الحرام کے دوران دفعہ 144 نافذ کر کے ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. کوئٹہ میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی. 10 سے 12 گھنٹے کی بجلی بندی سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد اکرم. کوئٹہ میں شدید گرمی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. 10 سے 12 گھنٹے کی وقفے سے بجلی کی بندش سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ ذمہ دار طبقہ بھی بدحال ہو چکا ہے. ابھی بجلی کا پر یونٹ پر ریٹ جو چل رہا ہے وہ 50 روپے کے قریب. اس میں فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے، لائن مینٹیننس ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں جس سے کسان بالکل مر گیا ہے. ٹیوب ویلوں کو بجلی نہ ملنے کی وجہ سے زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں، باغات خشک ہو چکے ہیں، کسان اپنے درخت کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لوڈ شیڈنگ تو اتنا زیادہ ہے کہ پوچھو مت. گرمی بھی ہے، کسٹمر نہیں آ رہے، بجلی مہنگے ہو رہے. دوسری جانب بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 16 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. شہریوں نے ایک بار پھر حکومت سے تواتر کے ساتھ بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. محمد اکرم، ایکسپریس نیوز، کوئٹہ.